ہوں تابع کی دوسری قسم جو ہے تاکید، تابع کی دوسری قسم تاکید ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ کیا تھی؟ صفت، جو آپ لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا۔ اب تابع کی جو دوسری قسم ہے وہ تاکید، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، مؤکد تاکید، یا پھر سنا ہوگا آپ نے۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ بنا تاکید کے ہوتا ہے، ایک جملہ تاکید کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنا تاکید کے جملے میں فائدہ تو خبر میں پائی جاتی ہے، کسی چیز کی آپ نے خبر دی، لیکن اس میں شک کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا جا العالمون، جا العالمون، علماء آئے، یا جا العلماء، علماء تشریف لائے۔ لیکن ممکن ہے اس میں ایک شک کا پہلو ہے۔ شک کا پہلو کیا ہے؟ ممکن ہے کہ علماء میں سے کچھ لوگ نہیں آئے ہوں، علماء میں سے کچھ لوگ نہیں آئے ہوں۔ جیسے مثلا آپ نے 10 علماء کو کہیں مدعو کیا، اب 10 علماء کو آپ نے مدعو کر لیا، تو اعلان کرنے والے نے کہا علماء تشریف لے آئے، علماء تشریف لے آئے، تو بھائی ان میں سے کچھ بھی آ جائیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ علماء تشریف لے آئے۔ اس بات کا شک رہے گا کہ سارے آئے یا نہیں آئے، سارے آئے یا نہیں آئے، اس بات کا شک ضرور رہے گا۔ لوگ کہنے والے کہیں گے علماء آ گئے، علماء آ گئے، ہے نا، لیکن اس بات کا کامل یقین نہیں ہے کہ سارے علماء آئے۔ لیکن اگر کہنے والا یہ کہا کہ سارے علماء تشریف لے آئے، سارے علماء تشریف لے آئے، جن جن کو آپ نے مدعو کیا تھا، اب لفظ سارے نے سب پر دلالت کیا، کیونکہ ایک بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علماء تشریف لے آئے اور سارے علماء تشریف لائے، ان دونوں جملوں میں یہ پہلا جملہ بنا تاکید کا ہے، اور دوسرا جملہ جو سارے ہیں وہ تاکید کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو کیا ہے قرآن میں؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو فسجد الملائکہ اگر اللہ فرما دیتا قرآن پاک میں کہ اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکہ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کلہم اجمعون لانے کی ضرورت نہ تھی، فسجد الملائکۃ الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ملائکہ میں تو سب شامل ہو ہی گئے، سارے فرشتے سب شامل ہو گئے، لیکن اللہ نے اس جملے کو تاکیدی جملہ بنایا، فسجد الملائکۃ کلہم، ہاں پھر اجمعون، دو تاکید ہے، کل اور اجمعون، کلو اور اجمعو، یہ دونوں لفظ جو ہے تاکیدی لفظ ہیں، ابھی اسی سبق میں آپ کو نیچے ملے گا۔ تو اللہ نے ایک تاکید سے نہیں بلکہ دو تاکیدوں کے ساتھ اس جملے کو مؤکد کر دیا کہ کوئی اس بات پر شک نہ کرے، کسی کے ذہن میں شک نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ رہ گیا ہو۔ دو دو مرتبہ تاکید فرمائی اللہ نے کہ سارے کے سارے، کلہم بھی اگر اللہ سے فرما دیتا فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس تو معنی واضح تھا، شک کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ نے مزید تاکید فرمائی، اجمعون، ساروں نے، سب کے سب نے، دو دو تاکیدوں کے ساتھ، کہ کوئی ایک خارج نہ تھا فرشتوں کے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہ جملے دو طرح کے ہیں، ایک بنا تاکید کے جملہ جاء زیدن، اور ایک تاکید کے ساتھ جملہ۔
ہاں زید جاء زید، زید آیا، اور ہم جب تاکید کے ساتھ کہتے ہیں تو اپنے جملوں کو تاکیدوں سے مؤکد کر کے ہم جملہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو، سمجھے؟ تو اس لیے مؤکد اور تاکید یہ جملے کا ایک اہم پہلو ہے، اور یہ تابع کے بیان میں ہے، یعنی جملوں میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ تاکید جو ہے اس کے کئی طریقے ہیں استعمال کے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، جو تابع متبوع کی طرف، جو تابع متبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے، حکم کی نسبت کو پختہ کر دے، یا یہ ظاہر کرے کہ حکم متبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، حکم متبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں، تابع متبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کرتا ہے، یا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکم متبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، زید آیا، جاء زید، زید آیا، تو یہاں پر دو مرتبہ زید کو ذکر کیا گیا، جاء زیدن زیدن، زید زید آیا، جاء زیدن زیدن، زید زید آیا۔ ہم کہتے ہیں کبھی اپنے الفاظ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس طور پر کہ ہم پکارتے ہیں ایک لفظ کو دو مرتبہ، ہے نا؟ ارے بھائی قوم، قوم کہتے ہیں نا، ارے یہ بات کس نے کہا؟ ارے بھائی مفتی صاحب، مفتی صاحب نے کہا، بولتے ہیں نا ہم اپنے الفاظ میں۔ یہ حکم کس کی طرف سے آیا؟ ارے بھائی پرنسپل صاحب، پرنسپل صاحب، پرنسپل صاحب، تین تین مرتبہ ہم بول دیتے ہیں، چار چار مرتبہ بول دیتے ہیں۔ جب کوئی بہت سخت حکم ہوتا ہے مدرسے میں یا کہیں پہ بھی، اپنے گھروں میں بھی، جس کا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کا نام جب ہم لیتے ہیں، یہ بات کس نے کہی؟ ارے فلانا 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 نے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں۔ تو یہ تاکید ہے نا، جاء زیدن زیدن، زید زید آیا، سمجھے؟ تو تاکید جو ہے کبھی لفظ کی تکرار کے ساتھ بھی لایا جاتا ہے، کبھی لفظ کی تکرار کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور کبھی تاکید کے جو مخصوص الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے کسی لفظ کا چناؤ کر کے تاکید کا جملہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جاء زیدن زیدن، یہ لفظ کی تکرار سے ہے۔ اور دوسرا، اور یہ جو جاء زیدن زیدن لایا گیا ہے، یہ کس لیے لایا گیا ہے؟ حکم کی نسبت کو پختہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جاء زید، حکم کیا ہے؟ حکم کی نسبت زید کا آنا۔ اب یہاں پر ڈبل مرتبہ لفظ کو تکرار کے ساتھ بیان کر کے حکم کی نسبت کو پختہ کر رہے ہیں، زید کے آنے کو پختہ کر رہے ہیں، زید زید آیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس مقصد کے تحت تاکید آتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے حکم کے متبوع کے تمام افراد اس حکم میں شامل ہیں، جیسے جاء القوم کلہم، قوم کا آنا۔ تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ جاء القوم کلہم، پوری قوم تشریف لائی، پوری قوم آئی۔ تو پوری قوم، جس طرح وہاں پر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہر ایک فرشتے نے سجدہ کیا، تو سارے فرشتوں کو شامل کرنا مقصود تھا، سارے فرشتوں کو شامل کرنا اس حکم کے تحت مقصود تھا کہ کوئی بھی فرشتہ خارج نہیں ہے۔ تو حکم ہے نا، یہ ظاہر کرے کہ حکم جو ہے متبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ تو جاء القوم کلہم، ساری قوم آئی، قوم کا ایک فرد بھی خارج نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قوم کا ایک فرد بھی شامل نہیں۔ تو یہ تاکید کی تعریف ہو گئی۔ اب تاکید کی اقسام، جو تاکید لفظ کے تکرار سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن زیدن، یہ تاکید لفظی ہے،
چونکہ لفظ کے تکرار کے ساتھ ہے، اور جو تاکید مخصوص الفاظ کے ذریعے حاصل ہو اسے تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی، ایک تاکید معنوی۔ تو تاکید لفظی تو بڑا آسان ہے، لفظ کی تکرار کے ساتھ تاکید لفظی، جاء بکرن بکرن یا ضربت بکرن بکرن، ضربت بکرن بکرن یا ضربت زیدن زیدن، میں نے زید کو مارا، ہے نا، میں نے زید کو مارا، میں نے یہ کلمہ سنا۔ تاکہ جب آپ 2 مرتبہ کہتے ہیں میں نے یہی کلمہ سنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں سنا، میں نے یہی کلمہ سنا۔ میں نے روٹی کھائی، بوٹی نہیں ملی مجھے، خالی روٹی کھائی۔ تو اب آپ جو ہے حکم کو ایک ہی چیز کی طرف منحصر کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ جی نہیں ادھر کی طرف مت سوچئے، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں بس یہی ہے نا۔ جاء زیدن زیدن، زید آیا، بکر نہیں آیا، عمر نہیں آیا، زید ہی آیا۔ ہم نے لفظ کے ساتھ تکرار کر کے جملے کو ہم نے منحصر کر دیا، حکم کو منحصر کر دیا کہ اب آنے کا تعلق جو ہے وہ صرف زید سے ہے، زید کے علاوہ کسی سے نہیں، تاکید کے ساتھ۔ تو لفظ کی تکرار کے ساتھ ہو تو تاکید لفظی، اور جو مخصوص الفاظ کے ساتھ تاکید کے الفاظ آئیں تو وہ تاکید معنوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تاکید معنوی کے جو مخصوص الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں نفس اور عین، یہ 2 لفظ، یہ دونوں واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث سب کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ نفس اور عین کس کے لیے آتا ہے؟ واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے۔ یعنی اس کو ہم نفس جو ہے، نفس کا استعمال واحد کے لیے بھی کریں گے، مذکر کے لیے، نفس کا استعمال ہم مؤنث کے لیے بھی کریں گے، اور نفس کا استعمال ہم تثنیہ کے لیے بھی کریں گے، جمع کے لیے بھی کریں گے۔ یہ سب کے سب ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوگی، کیونکہ جہاں پہ تاکید ہوتی ہے نا تو وہ جملہ مؤکد اور تاکید یہ 2 لفظ کا مرکب ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جہاں پر تاکید ہوگی وہاں مؤکد، جیسے صفت کی آپ نے بحث پڑھی اوپر، تو جہاں صفت ہوگا موصوف کا بھی تو ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے جہاں پر تاکید ہوگی تو مؤکد کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اصطلاح میں مؤکد اور تاکید کہتے ہیں۔ تو نفس اور عین یہ دونوں واحد، تثنیہ اور جمع سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ مؤکد تثنیہ یا جمع ہو تو یہ بھی جمع ہوتے ہیں، جیسے جاء زید نفسہ۔ اب مثال سے سمجھیے، جاء زید نفسہ، بذات خود زید آیا، اس کا معنی یہ ہوگا جاء زید نفسہ، بذات خود یعنی زید کا نفس آیا۔ تو زید کا نفس آنے کا آیا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بذات خود زید آیا۔ جاءت ہند عینھا، ہند کسی کا نام ہے، ہند عورت ہے ہند، تو ہند کا عین آیا۔ عین سے کیا مطلب؟ یعنی وہ بذات خود وہ آئی۔ عین کا مطلب کہتے ہیں نا عین شے، عین شے، عین ذات کہتے ہیں، تو معنی اس کا وہ شخصیت، وہی شخصیت ہوتی ہے۔ تو ہند بذات خود آئی، پھر جاء زیدان انفسہما، 2 زید آئے بذات خود۔ تو یہ دیکھیں جاء زید نفسہ، ایک مثال لیں۔ تو جب ہم ترکیب کریں گے تو یہ اس میں مؤکد اور تاکید ہے۔ تو جاء فعل ہو گیا، فعل ماضی، زید بنے گا فاعل لیکن ابھی نہیں، یہی فاعل ہے جاء زید نفسہ، لیکن جاء فعل ماضی، زید تاکید کس کی لائی جا رہی ہے؟ زید بذات خود آیا،
تو یہاں پر جس کی تاکید لائی جائے اس کو مؤکد کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے تاکید لائی جائے اس کو تاکید کہتے ہیں۔ فسجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو ملائکہ کی کو مؤکد بنایا جا رہا ہے کہ ایک ایک فرشتے نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم، تو ملائکہ یہ مؤکد، اور کل مضاف ہم ضمیر مضاف لے بترکیب اضافی وہ بن گیا تاکید۔ اسی طریقے سے تاکید اول وہ ہوا اور اجمعون تاکید ثانی ہوا، یہ دونوں تاکیدوں سے مل کر کے مؤکد تاکید پھر جو ہے فسجد الملائکۃ جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا پورا، الملائکۃ کلہم اجمعون مل کر کے سجدہ کا فاعل۔ تو ایسے یہاں پر جاء زید نفسہ، جاء فعل ماضی، زید یہ مؤکد، اور نفسہ بترکیب اضافی تاکید، اسی لفظ کے ذریعے سے زید کی تاکید بیان کر رہے ہیں۔ تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے جاء کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں ہے جاء الزیدان انفسہما، تو اوپر جو بتائے مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوگی تاکید میں، جب ان کلمات کے ذریعے تاکید لائی جائے تو انہی کلمے میں یعنی تاکید میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو مؤکد کے مطابق ہوگی۔ اب دیکھیں جاء زید نفسہ، اس میں نفس میں ایک ضمیر ہے، یہ ضمیر مؤکد کے مطابق ہے، تو ہو واحد کی ضمیر لائے، وہ کیوں لائے؟ ہا کیوں نہیں لائے واحد کی ضمیر؟ ہما کیوں نہیں لائے واحد کی ضمیر؟ ہم کیوں نہیں لائے؟ نفسو ہم کیوں نہیں کہے، یا نفسو ہما کیوں نہیں کہے، یا نفسو ہا کیوں نہیں کہے؟ کیونکہ مؤکد میں جو ضمیر ہوتی ہے، تاکید میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ مؤکد کی طرف پلٹتی ہے، لوٹتی ہے، تو مؤکد جس طرح کا ہوگا تو ضمیر بھی لوٹنے والی اسی طریقے کی ہوگی۔ تو یہاں پر چونکہ جاء زید نفسہ میں زید کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، مذکر واحد ہے، تو نفس کے ذریعے سے جو تاکید لائی گئی اس میں جو ضمیر ہے وہ بھی مذکر کی واحد کے لے کر کے آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے جاءت ہند عینھا، تو عینھا میں جو ہا کی ضمیر لائے وہ کیوں لائے ہا؟ کیونکہ مؤنث کی وجہ سے ہے یہ مؤنث ہے، تو اب یہ واحد مؤنث ہے تو وہاں واحد مؤنث کی ضمیر لے کے آئے تاکید میں۔ اور آگے جاء الزیدان انفسہما، جاء الزیدان انفسہما، تو اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، اس میں یا تو واحد ہوگا یا پھر جمع، یہ نفس میں یا تو واحد ہوگا یا پھر جمع ہوتا ہے، تو نفسانی نہیں کہیں گے، نفس یا انفس، تو تثنیہ کے لیے بھی انفس ہی لے کر کے آتے ہیں۔ تو جاء الزیدانی انفسہما، تو یہاں پر انفس جمع لے کے آئے تاکید، لیکن اس میں جو ضمیر ہے وہ ہما لے کے آئے، کیوں؟ کیونکہ مؤکد جس کی تاکید لائی گئی ہے تو زید کی تاکید لائی گئی، اور وہاں پہ دو زید ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہما لے کر کے آئے۔ اب کلا اور کلتا یہ دونوں صرف تثنیہ مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے ہیں، صرف تثنیہ کے لیے، کلا اور کلتا، ان کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، جیسے جاء الولدانی کلاہما، جاءت البنتانی کلتاہما۔ آپ نے کلا و کلتا کی بحث جو ہے اس میں پڑھی قواعد النحو وغیرہ میں اس سے پہلے، کلا اور کلتا، کلا مذکر کے لیے خاص ہیں اور کلتا مؤنث کے لیے خاص ہیں۔ تو کلا جو ہے یہ تثنیہ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، واحد میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کلتا کا بھی استعمال تثنیہ کے لیے ہوتا، واحد میں نہیں ہوتا۔ کلا اور کلتا یہ دونوں الفاظ تو یہ بھی تاکید کے الفاظ ہیں،
تو یہ بھی جملوں میں آتے ہیں اور کسی لفظ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن جس کے لیے آئیں گے تو وہ تثنیہ کا ہی لفظ ہوگا۔ اگر قلعہ کے ذریعے ہم تاکید لا رہے ہیں تو مؤکد جو ہے وہ تثنیہ اور مذکر ہی ہوگا، کیونکہ قلعہ کیا ہے؟ مذکر ہے اور تثنیہ کے لیے۔ اگر کلتا کے ذریعے سے ہم تاکید لا رہے ہیں تو جو مؤکد ہے جس کے لیے ہم تاکید لا رہے ہیں وہ مؤنث کی تثنیہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کلتا مؤنث پر دلالت کرتی ہے۔ معنی ہوگا جاء الولدانی کلاہما، دونوں لڑکے آئے۔ اس میں بھی جو ہے مطابقت رہے گی ضمیر میں، تاکید میں جو ضمیر آئے گی اس ضمیر کی جو ہے مطابقت جو ہے کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے تاکید لائی گئی، جو ابھی بات میں نے اوپر بتائی۔ کل اجمعو اقطعو ابتعو اور ابصعو، یہ الفاظ بھی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ یہ الفاظ واحد اور جمع مذکر مؤنث دونوں کی تاکید کے لیے ہیں، یعنی کل کے ذریعے، اجمعو کے ذریعے، اقطعو کے ذریعے، ابتعو کے ذریعے، ابصعو کے ذریعے، ان سب کے ذریعے تاکید جو لائی جاتی ہے وہ مؤنث کے لیے بھی لائی جاتی ہے اور مذکر کے لیے بھی لائی جاتی ہے۔ اب کہہ رہے کل کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے اور باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوتے ہیں۔ کل کے ساتھ مؤکد کے مطابق ضمیر ہوتی ہے اور باقی صیغے خود مؤکد کے مطابق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا جو کل ہے، لفظ کل، اس کل میں ایک ضمیر ہوگی، وہ ضمیر مؤکد کے مطابق ہوگی۔ صرف لفظ کل میں جہاں پہ بھی کل کا استعمال ہوگا تو وہاں پر ایک ضمیر ہوگی جو مؤکد کی طرف پلٹے گی، لیکن اس کے علاوہ جو بتا رہے اجمعو، اقطعو، ابتعو اور ابصعو، یہ بنا ضمیر کے خود اپنا معنی تاکیدی بتاتا ہے، اس کو کسی ضمیر کی حاجت نہیں، سمجھے؟ جیسے بعت الغلام اجمع، تو چونکہ یہاں پر اجمع منصوب اس لیے لائے کیونکہ غلام منصوب ہے، اور یہ جو بحث چل رہی ہے نا یہ تابع کی بحث ہے، پہلے بتا دے رہا ہوں پھر سے یاد رکھیں، تابع اور متبوع کی بحث ہے، تو جس طرح کا متبوع رہے گا تابع اسی طریقے کا رہے گا۔ اعراب میں متبوع اگر مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع، اعراب میں اگر وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور، تو یہ توابع کی بحث ہے، 5 قسمیں تابع کی، صفت دوسری یہ تاکید کی چل رہی ہے بحث۔ تو بعت الغلام اجمع، تو اجمع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو متبوع ہے، اس کا متبوع کون ہے؟ الغلامہ۔ یہ ابھی جتنی مثالیں آپ نے پڑھی مؤکد تاکید کی، جاء زید نفسہ اور جاءت ہند عینھا، جاءت زیدان انفسہما، ان ساری مثالوں میں آپ جو ہے اس کو پہلے والا جو لفظ ہے زید، ہند، زیدان وغیرہ یہ سب متبوع ہے، متبوع کہلائیں گے، اگرچہ یہ مؤکد تاکید یہ بحث ہے لیکن اصل میں یہ متبوع ہے، اس کے مطابق ہی متبوع کے مطابق تابع ہوگا۔ تو یہاں پر مثال کیا ہے؟ بعت الغلام اجمع، میں نے سارے غلاموں کو بیچ دیا، میں نے سارے غلاموں کو بیچ دیا، تاکید لے آئی۔ نصر القوم اجمعون، ساری قوم نے مدد کی، اجمعون، تو یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے صرف کل کے علاوہ، جیسے تلوت القرآن کلہ، میں نے پورا قرآن جو ہے تلاوت کیا، پڑھا، صرف لفظ کل کے علاوہ باقی جتنے ہیں اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابصعو، یہ سب جو ہے خود بخود تاکید کا معنی پیش کرتے ہیں بنا کسی ضمیر کے، یعنی ضمیر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل میں، لفظ کل میں ایک ضمیر آئے گی جو مؤکد کی طرف پلٹے گی۔ اب بتا رہے ہیں تاکید کے متبوع کو مؤکد کہتے ہیں، تابع اور متبوع کی بحث ہے، تو یہ جو ہے تاکید یہ تابع کہلاتا ہے، اور
متبوع جو ہے وہ جس کی اطاعت کرتا ہے، جس کی تابعداری کرتا ہے، اس کو مؤکد کہتے ہیں۔ تاکید کا اعراب ہمیشہ مؤکد کے مطابق ہوگا، جیسا کہ اوپر واضح ہوا، جاء زید زید، جاء القوم کلہم وغیرہ وغیرہ، جاء زید نفسہ، جاء الزیدان انفسہما۔ ان ساری مثالوں میں آپ غور و فکر کریں تو تاکید اور مؤکد دونوں میں مطابقت ہے، تابع اور متبوع میں دونوں میں مطابقت ہے۔ جاء زید زید جو لفظ کی تکرار سے ہے، دیکھیں یہاں پر زید کی تاکید لائی گئی ہے زید ہی کے ذریعے سے، تو زید جو ہے یہ پہلے والا یہ مؤکد ہے، دوسرے والا زید جو ہے یہ تاکید ہے اس کی۔ تو مؤکد کو آپ دیکھیں وہ بھی مرفوع ہے، تاکید بھی یہ بھی مرفوع ہے۔ جاء القوم کلہم میں القوم یہ مؤکد ہے، اس کی تاکید جو ہے کل کے ذریعے سے لائی گئی ہے۔ تو کلہم کو دیکھیں آپ کلو ہے، یہ بھی مرفوع تو وہ بھی مرفوع۔ جاء زید نفسہ میں زید جو ہے یہ مؤکد ہے اور اسی کی تاکید نفس کے ذریعے سے لائی گئی ہے، زید مرفوع ہے، نفس بھی مرفوع ہے۔ اور جاء زیدان انفسہما یہاں پر زیدان ہے، یہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے چونکہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ ضمیر جو ہے تاکید میں نفس اور عین وغیرہ کی میں جو ہے ضمیر پائی جائے گی، جو ضمیر مطابق ہوگی مؤکد سے، تو اسی کے مطابق جو ہے ضمیر کا لایا جانا ضروری ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے جو ہے مؤکد اور تاکید میں اعراب، مفرد، تثنیہ اور جمع، ان تمام اعتبار سے جو ہے کیا کہتے ہیں ضمیر لائی جاتی ہے اور اس کے مطابق کیا جاتا ہے مؤکد کے۔ تو کبھی مطابقت جو ہے یہ اعراباً ہوتی ہے، کبھی مطابقت ضمیراً ہوتی ہے، چونکہ مؤکد صرف مؤکد ہی نہیں، ضمیر میں مطابقت وہاں پر ہونا ضروری ہے جہاں پر بھی اس سے پہلے کوئی شے مذکور ہو اور بعد میں جب ضمیر کو لایا جائے تو وہ ضمیر پہلے والے ذکر کردہ اسم کے ہمیشہ مطابق رہے گی۔ یہاں پر ان تمام مثالوں میں واضح ہے۔ دوسرا قاعدہ، ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے۔ ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آئے گی۔ اب یہ جو ضمیر متصل ہے ہر ضمیر کو کہتے ہیں، چاہے ضمیر مرفوع متصل ہو، چاہے ضمیر منصوب متصل ہو، چاہے ضمیر مجرور متصل ہو، کوئی بھی ضمیر ہو جو متصل ہو، جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہو، ان ضمیر کو متصل کہتے ہیں۔ ضمیر متصل وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ مرفوع کی ضمیر ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، یا ضمیر منصوب متصل ہو، یا ضمیر مجرور متصل ہو، کوئی بھی متصل ضمیر ہو، ان کی تاکید لفظی مرفوع منفصل سے لائی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں قم تو میں کھڑا ہوا، تو اب یہاں پر قمتوں میں تا کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی جب تاکید لائیں گے تو ہم ضمیر مرفوع منفصل سے لائیں گے، تو اسی لیے قم تو انا ہے، قم تو انا میں کھڑا ہوا، میں ہی کھڑا ہوا، تاکید لائی گئی۔ اسی طریقے سے اگر بندہ کہے ضرب تو انا، ضرب تو میں نے مارا، اب اس کے بعد جب ہم متکلم ضمیر متکلم کی تاکید اگر ہم لائیں گے تو ضمیر متکلم ہی سے لائیں گے، اور قمتوں میں تو کی ضمیر ہے یا ضربتوں میں واحد متکلم تا کی ضمیر ہے، تو ہم یہاں پر واحد متکلم ہی کی ضمیر لائیں گے جو کہ انا ہے۔ ضرب تو انا، اکل تو انا، قم تو انا، صلی تو انا، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر متصل جو فعل سے ملی ہوئی ہے، تو ہم
جب اس کی تاکید لائیں گے اس ضمیر متصل کی تو انا کے ذریعے سے ہی لائیں گے، وہ بھی واحد متکلم۔ یہ نہیں کہا جا سکتا قم تو نحنو، ضرب تو نحنو، یہ نہیں۔ ہاں اگر ضرب نہ ہوتا، قم نہ ہوتا، تو پھر وہاں پر ہم ضمیر مرفوع منفصل جو ہے جمع کی لے کر کے آتے، ضربنا نحنو، ہے نا، اکلنا نحنو۔ اسی طریقے سے آگے مثال ہے ما رآکا انت احد، تو ما رآکا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، ما رآک، ما رآکا، تو کاف کی جو ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، فعل سے ملی ہوئی ہے، سمجھے؟ یا ضربک انت احد، ضربک انت احد، تم کو کسی نے مارا، احد جو ہے یہ ضربہ کا فاعل بن جائے گا، اور کاف ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے۔ تو ما رآکا انت احد، یہاں پر کاف جو ہے جو ضمیر منصوب متصل ہے اس کی تاکید انتا کے ذریعے لائی گئی، کیونکہ کاف خطاب کا ہے اور انتا بھی ضمیر جو ہے خطاب کی آتی ہے۔ کاف جو ہے واحد ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو انتا بھی جو ہے واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ تو چونکہ کاف جو ہے یہ ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے، تو جب ہم اس کی تاکید لائیں گے تو انتا کے ذریعے سے لائیں گے جو کہ ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اسی طریقے سے سلمت علیہ ہوا، اب یہاں پر بھی تاکید لائی گئی ہے اور وہ ہوا کے ذریعے لائی گئی ہے، اور یہ کس کی تاکید ہے؟ ضمیر مجرور متصل کی، ضمیر مجرور متصل، تو ہا کی جو ضمیر ہے اعلیٰ سے جو متصل ہے اس ہا کی ضمیر کی تاکید لائی گئی ہے ہوا کے ذریعے سے۔ اب چونکہ ہوا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، انصح انا زیدن، میں زید کو نصیحت کرتا ہوں، تو انصح میں جو متکلم کی ضمیر ہے اس کے ذریعے اس کی تاکید لائی گئی ہے انا کے ذریعے سے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ تو ضمیر متصل کوئی بھی ہو، چاہے مرفوع کی ہو، چاہے منصوب کی ہو، چاہے مجرور کی ہو، ضمیر متصل کی تاکید لفظی جب ہم لائیں گے تو ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے لے کے آئیں گے۔ تیسرا قاعدہ، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی، اوپر تاکید لفظی کا ذکر تھا، ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آئے گی۔ اب یہاں بتا رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جائے گی۔ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی، تو یہاں دیکھیں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی، تو ضمیر مرفوع متصل قمتوں میں ضمیر مرفوع ہے، تا ضمیر متصل ہے، اب اس کی تاکید معنوی سے پہلے اس کی تاکید معنوی کیا ہے؟ نفس، عین۔ اب اسی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل لائی جائے گی جو اس کی تاکید لفظی کہلائے گی، جیسے قم تو انا نفسی جاء ہوا عین ہوں، تو قم تو نفسی یہ اصل میں بذات خود کھڑا ہوا، لیکن یہ جو نفس کی تاکید لائی گئی ہے قمتوں کے لیے، جو قمتوں میں تا کی جو ضمیر ہے متکلم کی، اس کے لیے اس کی تاکید نفس کے ذریعے سے لائی گئی ہے۔ اب چونکہ قمتو واحد متکلم کی ضمیر ہے اسی لیے نفسی واحد متکلم کے ذریعے سے تاکید لائی گئی، تو وہی کہہ رہے ہیں یہ تاکید معنوی ہے، قمتو نفسی جاء عینہ، قمتو نفسی جاء عینہ۔ اب جو ہے اسی نفس اور عین سے پہلے تاکید لفظی کے طور پر ضمیر منفصل کو لایا جانا ضروری ہے۔ تو قمتوں کے مناسب میں جو تا کی ضمیر اس کے مناسب میں انا ہے، اور جاء میں ہوا کی ضمیر نکلتی ہے، اسی لیے اس ہوا کی ضمیر کو یہاں پر لے آئے بیچ میں، اور اس کی تاکید معنوی نفس اور عین ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بیچ میں ایک ضمیر جو ضمیر مرفوع منفصل ہے اس کا لایا جانا ضروری ہے۔
چوتھا قاعدہ، ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی اس کی تاکید لفظی کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ وہاں پر تیسرے قاعدے میں تاکید لفظی کا لایا جانا ضروری تھا، یعنی لفظی تاکید، جیسے انا لائے بیچ میں، ہوا لائے، لفظ کے ذریعے سے جو ہے تاکید لائی گئی۔ لیکن ضمیر منصوب اور مجرور متصل کی تاکید معنوی جب ہم لائیں گے تو ہم تاکید لفظی کے علاوہ بھی لا سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ جو ہے صرف ضمیر مرفوع متصل کا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل کرایا جانا وہاں پر ضروری ہے تاکید لفظی کے طور پر، لیکن ضمیر منصوب یا مجرور متصل کی تاکید معنوی بنا ہم تاکید لفظی کے لا سکتے، جیسے ضربتہم انفسہم مررت بہ نفسہ۔ اب دیکھیں ضربتہم انفسہم، تو اب اس کے بیچ میں ہم کے ضمیر نہیں لائے دوبارہ، ضربتہم ہم انفسہم یا مررت بہ نفسہ میں بہ کے بعد جو ہے ہوا کی ضمیر، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی، ہے نا، تو یہ بھی نہیں لائے۔ تو ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور متصل کی تاکید معنوی جب ہم لائیں گے تو تاکید معنوی سے پہلے جو ہے ہمیں تاکید لفظی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں قاعدہ، اقطعو، ابتعو اور ابصعو، یہ تینوں تاکید معنوی کے الفاظ یہ اجمعو کے تابع ہیں، یعنی یہ صیغے نہ اجمعو کے بغیر آتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آتے ہیں، یعنی اجمعو ان میں اصل ہے۔ اب اگر اقطعو، ابتعو، ابصعو ان تینوں لفظ کا اگر استعمال کرنا ہے تو ہمیں پہلے اجمعو لانا ہوگا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اجمعو کے تابع ہیں، اجمعو کے بغیر ان تینوں کا وجود نہیں، نہ اجمعو سے پہلے یہ آئیں گے، یعنی جہاں کہیں بھی ان کا استعمال ہوگا تو یا تو اجمعو پہلے ہوگا، اس کے بعد ان تینوں میں سے کوئی بھی تاکید معنوی کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اجمعو نہیں ہے تو ان تینوں کا ذکر بھی، تینوں میں سے کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تینوں اجمعو کے تابع ہیں۔